وبركاته. الحمد لله حامدا ونصلي على رسوله الكريم. فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قابل صد احترام صدر مجلس ذلی جمعیت اہل حدیث ارام بند، مہمانان کرام، طلبہ دارالحدیث السلفیہ حفظہم اللہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل کی زینت بنایا. مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب ذلی جمعیت اہل حدیث رام بند نے مگرکوٹ کے اندر ضلع کے علماء کرام کی میٹنگ بلائی تھی اور ان کی آمد پر الشیخ نذیر احمد المدنی حفظہ اللہ نے چند کلمات پیش کیے تھے. وہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ دہراؤں. شیخ نے کہا کہ میں کس طرح سے آپ کی حوصلہ افزائی کروں. آپ جو علم اور علماء ہیں، طلاب علم ہیں، دین کے طلبہ ہیں، اگر ہمارے پاس تاج ہوتے اور آپ کے سروں پر ہم وہ سارے تاج پہناتے. بہرحال الفاظ تو نہیں ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے. قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. اس قوم کو کیا ہو گیا، یہ تو بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، لیکن رہا مسئلہ جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اب ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مومن ہیں اور ایک تو منافق ہیں. انہی منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور انہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا کہا کہ لا یعلمون لا یفقہون، یہ بات نہیں سمجھتے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ علم ہی نہیں رکھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے عالم اور جاہل کے درمیان ایک بہت بڑا فرق بتا دیا کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الغافر کے اندر فرمایا کہ جب فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، اس قوم کے پاس جب اللہ کے رسول آئے اور دلائل لے کر آئے، علم لے کر آئے، فرحوا بما عندهم، تو یہ قوم ایسی قوم ہے، یہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کے پاس ہیں، من العلم، جو علم ان کے پاس ہے اس پر یہ خوش ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ بات کریں گے، کوئی بزنس مین ہے، وہ اپنے اس ہنر پر، اپنی اس بزنس پر خوش ہو جاتا ہے اور اتراتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس عالم کے مقابلے میں تو میں اس سے بڑا ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے علم کی مذمت بیان کی ہے. ایسا علم، ایسا ہنر، جس ہنر کے ہوتے ہوئے ایک شخص رب کا تعارف حاصل نہیں کرتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اسے نہیں ہے، شریعت اسلام کا اسے تعارف نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے علم اور ایسے فنون کی مذمت بیان کی. ایک حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسی پہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب العلم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق. دو ایسی خصلتیں ہیں جو منافق کے اندر نہیں جمع ہو سکتی.
میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم سے خارج ہیں جو غیر مسلم ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ظاہری مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے جو ہے نفاق چھپا ہوا ہے، کفر چھپا ہوا ہے، اور وہ انہیں کو منافق کہا جاتا ہے، وہ منافق کہلاتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی خصلتیں بتائی ہیں، دو ایسی صفات بتائی ہیں جو دو صفات کسی منافق کے اندر ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا خصلتانی لا تجتمعان فی منافق، دو خصلتیں ایک منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا حسن سمت ولا فقہ فی الدین، پہلی خصلت یہ کہ ایک شخص کا ظاہری مسلمان ہونا، یعنی ایک شخص ظاہری طور پر اس کا لباس، اس کا ظاہر مسلمانوں جیسا ہو، اسلامی لباس پہنا ہوا، اور ساتھ میں اس کے اخلاقیات، اس کے کردار، اس کے اعمال مسلمانوں کے جیسے اعمال ہو. پہلی یہ بات بتائی. اور دوسری بات بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا فقہ فی الدین، یہ ظاہری ساکت کے ساتھ ساتھ میں دین کا حقیقی فقہ، دین کی حقیقی سمجھ منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ یہاں پہ آپ کا ظاہر بھی مسلمانوں کا جیسا ہے، اور یہاں پہ تربیت اور تعلیم ہی ایسی دی جاتی ہیں، اور ساتھ میں آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس علم کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے، جو دین کا حقیقی فہم اور حقیقی سمجھ ہے. اس لیے علماء کرام نے حدیث کی تشریح میں، شرح میں بیان کیا ہے ولا فقہ فی الدین سے مراد یہ ہے ای معرفت بالعلوم الشرعیہ، اس سے مراد یہ ہے دینی علوم کی معرفت کا ہونا، اللہ رب العالمین کا تعارف ہونا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا، صحیح منہج کا تعارف ہونا. بھلا آج کتنے ہی ایسے ہیں جن کا ظاہر ہم سے اچھا ہوتا ہے، ہماری تو چھوٹی سی ٹوپی پہنے، ان کے سر پہ بڑی بڑی پگڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقی فہم اور سمجھ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہ دو خصلتیں ہیں، جو دو خصلتیں جب کسی مسلمان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ ہرگز بھی منافق نہیں ہو سکتا. تو آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں خصلتیں عطا کی ہیں. ہم رب سے مانگتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں بھی یہ خصلتیں تو عطا کر دے، اور ہمیں نفاق سے تو بچا دے، ہمیں منافقین سے تو بچا دے. آخری بات جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے نواقض الاسلام. ایک شخص وضو بناتا ہے، آپ کے سامنے اس نے وضو بنایا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب تک وضو میں رہے گا. کوئی ایسی چیز اس سے ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے اسلام لانے کے بعد 10 ایسے اعمال ہیں جب وہ عمل انسان سے سرد ہو جائے تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. ان 10 میں سے آخری جو عمل، آخری جو بات ذکر کیے ہیں، جو شیخ الحدیث نے کہا، وہ ہے دینی علم سے اعراض کرنا. اور دلیل کے طور پر بتایا اللہ رب العالمین نے جو سورۃ الکہف کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. ارے اس سے بھی بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے بلایا جائے کہ تو اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کے لیے آ جا، قرآن پڑھنے کے لیے آ جا، احادیث سمجھنے کے لیے آ جا، اور وہ اس سے اعراض کرے، نکل جائے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال دینی تعلیم، بنیادی اصول سے اعراض کرنا یہ اس نواقض الاسلام میں شامل ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ان نولیحال بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یقینی طور پر یہ ہمارا مستقبل ہے. ہم رب سے یہی مانگیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ ہمارے مستقبل ہیں. رب العالمین آپ کے علم و حلم میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.